طور پر رمضان کی تیاری میں غلطی کی جاتی ہے کہ انتہائی اہم چیز جو کہ خود روزے کا مقصود ہے اسے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں یا بالکل ہی اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے۔ یہ تقوی شریعت میں جس قدر اہم اور جس قدر شریعت میں بنیادی چیز ہے، اسی کے باقدر لوگ اس کے ساتھ غفلت کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملاک الدین الغر، سارے کے سارے دین کا خلاصہ، سارے کے سارے دین کا خلاصہ یہ تقوی ہے۔ تقوی سارے دین کا خلاصہ ہے کہ سارے کے سارے دین کا مدار انسان کے تقوی پر ہے۔ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، بالخصوص گناہ کبیرہ کو۔ اور ویسے گناہ کبیرہ صغیرہ تو سن لیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ اپنی ذات کے اندر بہت بڑی ہے۔ گناہ کبیرہ کو دوسرے گناہ کے بنسبت بڑا کہا جاتا ہے۔ کوئی گناہ بھی اپنی ذات میں چھوٹا نہیں ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور بالخصوص گناہ کبیرہ سے بچائے۔ سارے کے سارے دین کا مدار اس تقوی پر ہے۔ ہمارے یہاں لوگ نیکی تو کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ نیکی پر تو انسان کی طبیعت بآسانی آ جاتی ہے، لیکن گناہوں کا چھوڑنا یہ نفس پر بہت شاق گزرتا ہے۔ یہ انسان کو تھکا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے اندر سے۔ نفس گناہوں کے چھوڑنے پر اتنی آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا، انسان ٹوٹ جاتا ہے نفس کو۔ آپ کوئی نیک عمل نہ کریں، آپ کوئی نفلی کام نہ کریں، کوئی نفلی عبادت نہ کریں، آپ اپنے فرائض کی ادائیگی کر دیں۔ اور اگر آپ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں صرف فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، تو آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں باعزت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نزدیک متقی ہیں۔ کیا کیا؟ صرف فرائض کو پورا کیا اور گناہوں کو چھوڑ دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں باعزت ہے۔ دو شخص ہیں، ایک وہ ہے کہ جو تہجد بھی پڑھتا ہے، پھر کیا کیا؟ اس نے فجر کی نماز کو پڑھا، ذکر اذکار کیے، اشراق بھی پڑھی، تمام نفلی عبادتیں کی، صدقہ بھی کیا، لیکن کچھ گناہ کر لیے، تھوڑا جھوٹ بول لیا، کچھ غیبت کر لی، تھوڑی خیانت کر لی، کچھ بدنظری میں مبتلا ہو گیا۔ اور دوسرا شخص کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، لیکن گناہ کوئی نہیں کرتا، لیکن اپنے خالق کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسرا شخص اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت ہے، یہ دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ مقرب ہے، اس دوسرے کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے سوال کیا کہ دو شخص ہیں، ایک وہ ہے جس کا عمل بھی کثیر ہے، اس کی خطا بھی کثیر ہے، یعنی کہ عمل بھی زیادہ ہے اور خطا بھی زیادہ ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کا عمل کم ہے اور خطائیں بھی کم ہے، تو کون سا زیادہ اچھا ہے؟ تو آپ نے دوسرے شخص کو پسند کیا کہ جس کی خطائیں کم ہیں۔ شریعت میں اصل چیز گناہوں کا چھوڑنا ہے، کیونکہ نفلی عبادت میں شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کرنا چاہیں تو کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں، کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر گناہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن گناہوں کا چھوڑنا یہ فرض عین ہے، گناہوں کا چھوڑنا فرض عین ہے۔ ایک شخص نفلی عبادتیں تو ساری کرے لیکن گناہوں کو نہ چھوڑے، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نفلی نمازیں تو ساری پڑھے لیکن فرض نمازوں کو چھوڑ دے۔ نفلی عبادات پھلوں کا درجہ رکھتی ہیں کہ پھلوں کے ذریعے لذت حاصل کی جاتی ہے، اور فرائض یہ غذا کا درجہ رکھتی ہیں اور غذا کے ذریعے قوت حاصل کی جاتی ہے۔ ایک آدمی قوت کو چھوڑ دے اور لذت کے پیچھے لگ جائے، اور بھائی میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نفلی عبادتوں کو چھوڑ دیں، آپ نیکیاں نہ کریں، آپ تہجد نہ پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ ہر نفلی عبادت حصول تقوی کے اندر بے حد مؤثر ہے، بشرطیہ کہ تقوی مقصود تو ہو، تقوی منزل تو ہو، آپ کو یہ بات معلوم تو ہو کہ مجھے تقوی حاصل کرنا ہے، میری منزل گناہوں کا چھوڑنا ہے۔ یہ جتنے نفلی اعمال ہیں یہ آپ کے اندر اس بات کا نور پیدا کرتے ہیں کہ آپ متقی بن جائیں۔ کیونکہ معاشرہ اس فرق کو نہیں سمجھتا، تو یہی وجہ ہے کہ ساری رات سر سجدے میں گزارنے والا بھی حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، وہ بھی گناہوں میں مصروف ہوتا ہے، کبھی غیبت کر لے گا، کبھی جھوٹ بول لے گا۔ کیوں؟
نیکی کرنے کو تو دین سمجھا لیکن گناہوں کے چھوڑنے کو دین نہیں سمجھا۔ میں نیکی کرنے والوں کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، میں ان کو اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ گناہوں کو بھی تو چھوڑیں، اور اصل شریعت کے اندر گناہوں کا ترک کرنا ہے۔ آپ صرف اور صرف فرائض کی ادائیگی کر لیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں، آپ عند اللہ باعزت بن جائیں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی سن لیں کہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ گناہوں کو چھوڑ دو سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔